اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب فیل کی، یعنی فیل والوں کی۔ فیل ناظرین اس کا معنی ہے عربی لفظ ہے فیل، اس کا معنی ہے ہاتھی۔ اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں، 20 کلمات ہیں، 96 حروف پر یہ مشتمل ہے۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ جو ہے یہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں، یعنی صنعاء ایک مقام ہے، ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی مقام پر آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ اچھا، عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، تو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بڑا طیش آیا اور اس نے کعبے کو ڈھانے کی قسم اٹھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا جو سب سے بڑا ہاتھی ناظرین یوں سمجھنے کہ عظیم الجثہ تھا، کوہ پیکر جسے کہا جائے، ایک پہاڑ تھا طاقت کا، وہ ہاتھی تھا۔ اس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے، حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تھے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں۔ اور ناظرین، ابرہہ نے بڑی تعظیم کی، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے بڑے تعجب سے کہا کہ مجھے تو یعنی بہت تعجب ہو رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم اور محترم مقام ہے، تم اس کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے اور اپنے اونٹ لینے کے لیے یہاں پر آ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میری ملک میں اونٹ ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے لیے کہتا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اونٹ میرے ذمے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں۔ رہی بات خانہ کعبہ کی، اس کا ذمہ جس پر ذمہ ہے وہ خود نمٹے گا۔ ناظرین و سامعین، ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر، باب الکعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کی حفاظت کی درخواست کی۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی درخواست کر رہے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، تو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ ناظرین و سامعین، اب ہوا یہ کہ دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے، یعنی قریش کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنے لشکروں کو تیار کیا اور محمود ہاتھی کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا اور کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، جب کعبے کی طرف رخ کرتے بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی صورت میں بھیجے اور وہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی کنکر گراتے تھے، جن سے وہ
ہلاک ہو جاتے تھے۔ ناظرین و سامعین، جو سمندر کی جانب سے فوجیں آئیں، ناظرین جو ابابیل کے لشکر یوں سمجھ لیں آئے، تو ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں ایک، یعنی دونوں پاؤں میں 2 اور ایک چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، اور ناظرین جس پر وہ پرندے سنگریزہ چھوڑتے، کنکری چھوڑتے، ناظرین وہ کنکری اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی میں گزر کر زمین پر پہنچتا، ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، ناظرین جو اس کنکر سے جس کو ہلاک ہونا تھا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا ناظرین فرمایا کہ ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی کئی فوجیں بھیجیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر ڈالا جیسے یعنی کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، یعنی کھیتی کھائی ہوئی ہوتی ہے، ایسے کر دیا۔ ناظرین وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں سے ایک یہ معلوم ہوا ناظرین کہ دیکھا جائے تو ابرہہ جو تھا ناظرین وہ سمجھ لیجئے کہ یوں سمجھ لیں کہ صاحب کتاب تھا، اور ناظرین یہاں پر جو قریش تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ صاحب کتاب کچھ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بہتر تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، قریش والے تھے ناظرین، اسی خاندان سے آنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود کہ وہ صاحب کتاب تھے انہیں شکست دی، انہیں تباہ و برباد کیا اور انہیں بچایا، کہ آگے چل کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ناظرین اسی مقام پر تشریف لانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، جو ان کے خلاف سوچتا بھی ہے نا، مسلمان کچھ نہ کر پائے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ وہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کے لیے آیا ہوں، جس کا وہ مالک ہے، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور پھر اس نے دیکھ لیا ایک چھوٹے پرندے ابابیل، 3 کنکر، 2 ان کے پاؤں میں، پنجوں میں، اور ایک جو ہے ان کے منقار یعنی چونچ میں تھے، اور پھر ناظرین وہ بارش ہوئی کنکروں کی کہ ہر ایک تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح فرما دیا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود ہے، اور اس کی آیت نمبر 87 ہے۔ آیت نمبر 87 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ناظرین ما نشاء ہے، لیکن وقف کی صورت میں ما نشاء پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ حلیم الرشید پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں حلیم الرشید پڑھیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 87 یعنی آخر میں علامت وقف ہے، اور اندر 87 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 87 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے ناظرین، کہ او ایک کلمہ، نفعل او ان دوسرا، نفعل تیسرا، فی چوتھا، اموالی پانچواں، ما چھٹا،
नशा 7वां, इन्ना 8वां, और इसके बाद ला 9वां, अल हलीम 10वां और रशीद 11वां। कुल यहाँ पर 11 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। औ अन नफ़अला, अन में नाज़रीन नून साकिन है और नून साकिन को नफ़अला के नून के साथ मिलाएंगे और नून की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा और यहाँ पर यरमलून का जो कायदा है वो अप्लाई किया जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे औ अन नफ़अला, औ अन नफ़अला। फ़ी यहाँ पर मद की अलामत है, मद्दे मुनफसिल है, मद्दे जायज़ भी कहते हैं और इसे मिनिमम 3 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ना जायज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसे 5 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ा जा सकता है। फ़ी अमवाली न, अमवाली अलहदा ना अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, अमवाली न मा नशाउ। नशा में आप देखें शीन पर खड़ा ज़बर, इसे और खड़ा ज़बर के ऊपर मद की अलामत मद मुत्तसिल है, मद वाजिब भी कहते हैं, मद लाजिम भी कहते हैं और इससे मिनिमम 4 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़रूरी है और मैक्सिमम इसे नाज़रीन 6 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ सकते हैं। फ़ी अमवालिना मा नशाउ, यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो मा नशा, इन्ना अलहदा का अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, इन्नका ला अलहदा है, अंता अलहदा, अल हलीमु अलहदा है और रशीदु अलहदा। नाज़रीन अब यहाँ पर आप देखें ला अंता, अंता में ता पर ज़बर, इससे अल हलीमु के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, हलीमु में मीम पर पेश है, इससे और रशीदु के रा के साथ मिलाएंगे। दोनों मकामात में से दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा और यहाँ पर नाज़रीन हलीमुर रशीद, रा हरफ शमसिया है। हरफ शमसिया वो हर्फ कि जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए, तो यहाँ रा की आवाज़ को अदा किया जाएगा। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीदु, यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। नाज़रीन व सामईन इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और सबसे पहले आज का सबक हम लिखते हैं, फिर उसमें जो कलिमात हैं इनमें अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही भी होगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ अन नफ़अला फ़ी अमवालिना मा नशा, अच्छा नशाऊ को यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तो शीन पर खड़ा ज़बर है और फिर उसके साथ हमज़ा है तो उसको यूँ भी लिख सकते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर यूँ लिखा ताकि आपको मालूम हो। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। आयत नंबर 87। नाज़रीन व सामईन ये आज का सबक है। अब हम देखते हैं कि इसमें अफ़आल कितने, अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है अमवाली, पहला इसम है अमवाली, दूसरा इसम है ना ज़मीर, तीसरा है माँ, का यहाँ नंबर 2 लगाएंगे, अंता यहाँ पर भी नंबर 2 लगाएंगे, चौथा है अल हलीमु, पांचवा है और रशीदु। तो कुल 5 अस्मा हैं। नंबर 1 अमवाल,
نمبر 2 نا کا اور انتا، نا کا اور انتا۔ ناظرین تیسرا ہے ما، چوتھا ہے الحلیم، اور پانچواں ہے الرشید۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین 5 اسماء ہیں، اور دیکھیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے نفعلا، دوسرا ہے نشا، نفعلا، اور دوسرا ہے نشا۔ ناظرین و سامعین اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف او، دوسرا ان، تیسرا فی، چوتھا انا، پانچواں لا۔ او، دوسرا ان، تیسرا فی، چوتھا انا، اور پانچواں لا۔ ناظرین آپ دیکھیں کل ملا کر 12 کلمات ہیں، 5 اسماء، 2 افعال، 5 حروف، تو 12 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ اموال مال کی جمع ہے، مال کی جمع اموال ہے۔ مال ہمارے یہاں بھی یہ کتنے کا مال ہے؟ ظاہر ہے کہ مال اسے کہتے ہیں جس کی قیمت ہو، جو قیمت کے عوض میں ہمیں عام طور پر ہم لیتے ہیں اسے مال کہتے ہیں۔ تو مال ایک مال، اموال بہت سے مال۔ ناظرین و سامعین مال اور اموال جو ہے یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، اموال بھی اور مال بھی۔ ہم کہتے ہیں نا کتنے کا مال ہے، کتنے کا ہونا چاہیے، سارے اموال کتنے ہیں، اور مال غنیمت یہ بھی عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، تو، آپ، تجھے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ ما، ما جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول جو یوں سمجھ لیں اس کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اسم موصول جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ حلیم فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، حلیم کا معنی ہے بردبار حلم والا، بردبار حلم والا۔ اور ناظرین ہم عام طور پر حلم یعنی نرمی، حلم یعنی نرمی، یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حلم۔ اچھا اس کے بعد رشید، یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے۔ رشید کا معنی ہوتا ہے ناظرین عام طور پر یعنی سیدھا، یعنی یوں سمجھ لیں رشید کا معنی راستہ دکھانے والے کے بھی آتا ہے، اور رشید کا معنی جو ہے وہ نیک چلن کے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا معنی نیک عادت، نیک چلن کے کیا گیا۔ ہم رشد و ہدایت کہتے ہیں نا، رشد و ہدایت، تو رشد اسی سے ہے، رشد۔
چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. پہلا فعل ہے نفعل. اصل میں تھا نفعلو، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے کہ ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. اور یہاں پر ان داخل ہے. ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کے آخر کو نصب یعنی زبر دیتا ہے. تو نفعلو تھا، ان کی وجہ سے نفعلہ ہوا، لام پر نصب یعنی زبر آیا. دوسرا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے. تو ان نفعلہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ ہم کریں، یہ کہ ہم کریں. نشاء فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں یا ہم چاہیں گے، ہم چاہتے ہیں یا ہم چاہیں گے. اور یہاں پر ما ہے، یہ موصول کا ہے. تو ما نشاء جو ہم چاہیں، ما نشاء اس کا معنی کیا ہوگا؟ جو ہم چاہیں. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. او، او کا معنی ہے یا. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، تو او یا اس کا معنی ہے یا. ان اس کا استعمال اور اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی ناظرین بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین و سامعین، کل 12 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 مال اور اموال، نمبر 2 حلیم میں حلم، نمبر 3 رشید میں رشد. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. حمزہ واو زبر او، حمزہ نون، نون زبر ان، نون فا زبر نف، عین زبر آ، لام زبر لا، ان نف علا. فا یا زر فی، حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر وا، لام زر لی، نون الف زبر نا، فی اموالینا. میم الف زبر ما، نون زبر نا، شین کھڑا زبر شا یا شین الف زبر شا، حمزہ پیش او. ما نشاء، یہاں وقف پڑھیں گے تو ما نشاء پڑھیں گے، ما نشاء. حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، انکا، لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، تا لام زبر تل، حا زبر حا، لام یا زر لی، میم را پیش مر، را زبر را، شین یا زر شی، دال پیش تو، لا انت الحلیم الرشید. یہاں وقف پڑھیں گے تو رشید پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تلاوت مکمل ہو چکی ہے. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم آپ کو لیے ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بہ حرف اور لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ اسے بغور سماعت فرمائیے. او یا ان یہ کہ، نفعلہ ہم کریں، فی میں اموالی مالو نا اپنے، ما جو، نشاؤ ہم چاہیں، انا تحقیق کا تو، لا البتہ انتا تو،
الحلیم بردبار الرشید نیک چلن۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں، بے شک آپ تو بہت بردبار اور راست باز ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اب ناظرین یہاں پر جو آپ کی قوم نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی، بلکہ آپ نے قوم کے سامنے یہ بات رکھی، اور پھر آیت نمبر 85 میں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کو گھٹا کر مال نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ناظرین، امام حضرت قتادہ کہتے ہیں، بلکہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ بقیت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی تم جو ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کر رہے ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کے جواب میں جو اس کا ثواب ہوگا وہ باقی رہے گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمہیں جو مال دیا ہے، تم اسی پر قناعت کر لو اور زیادہ لالچ میں آ کر گناہوں کی طرف نہ آؤ، بلکہ دوسروں کا حق مارنے کی طرف نہ آؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا تمہارے لیے تمہاری عبادتوں کا جو ثواب مقدر کر دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کرنے کے بجائے اس مال پر قناعت کرو جو تمہاری تقدیر میں ہے، وہ تمہیں ملنا ہے۔ تو خواہ مار دھاڑ کر کے دوسروں کا حق مار کر ایسا مال کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ فرمایا کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص صادق اور امین ہے، نہ خیانت کرتا ہے، نہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کریں گے، تو اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جب کوئی شخص بددیانتی کرتا ہے اور خیانت میں مشہور ہوتا ہے تو لوگ اس سے پھر معاملات نہیں کرتے اور اس پر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی آپ دیکھیں، حالانکہ سارے معاملات ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کا مال غصب کر لینا، ہڑپ کر لینا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں ان خرافات سے، ان نحوستوں سے نجات عطا فرمائے، لیکن آج بھی مارکیٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک وہ شخص جو اپنی صرف زبان ہلائے اور کہے کہ یہ مال مجھے دو، میں تمہیں اس کی پیمنٹ کر دوں گا، آپ چپ چاپ مال حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں یار اس کی زبان ہے، یہ زبان ایک زبان کا ہے، دو زبان کا نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ ناظرین و سامعین، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آ کر تو یعنی ایسے بھی ہیں کہ لاکھوں کا مال آپ سے آ کر لے جائے تو آپ انہیں دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پیمنٹ کر دے گا، اس کی مجھے فکر ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چند ہزار کا مال لینے کے لیے آئیں ادھار پر، تو آپ انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں ہے، ایک ورتھ ہوتی ہے ناظرین جو لوگ برقرار رکھتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی دکان کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کا ایک ریٹ ہوتا ہے اور یہ جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ جو چیز دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ پیور ہے تو پیور ہے، جو کہتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں تو نہیں ہے، تو لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ دکانداری میں بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ بھائی لینا ہے لے، نہ لینا نہیں لینا نہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مال ایسا ہے اتنے کا ہے، اس سے کم میں نہیں دوں گا، تو لوگ اس سے پھر بھی لیتے ہیں، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اور ناظرین، ایسے بھی ہیں جو اس سے کم دام میں دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن لوگ نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں یار یہ خیانت کرتا ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اور چھوڑیے، آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم جب پیٹرول بھروانے کے لیے جاتے ہیں، فل کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم ایسا پمپ ڈھونڈتے ہیں کہ جو ذرا سا بھی آگے پیچھے معاملات نہ کرے۔
اور جہاں پر ہمیں شک ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کہے ہم اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ناظرین و سامعین، جس کی ورت ہوتی ہے، نیک نامی ہوتی ہے، تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے غیب سے برکت عطا فرماتا ہے، اور جس کی نیک نامی نہیں ہوتی تو لوگ پھر اس سے رجوع نہیں کرتے اور اس کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخر میں وہ خالی ہاتھ رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بقیت اللہ کو اگر ثواب پر محمول کیا جائے تو مطلب بڑا واضح ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب باقی رہے گا۔ اور اگر بقیت اللہ سے مراد اللہ کی رضا لی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی رضا سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس آیت کا واضح معنی یہ ہے کہ پوری ناپ تول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حلال نفع باقی رکھا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کرتے ہو۔ جو ناپ تول میں ناظرین آپ بالکل اعتدال کے ساتھ ناپ تول کو مکمل کرتے ہوئے آپ بزنس کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ جو نفع ہے وہ بقیت اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو آپ ناپ تول میں کمی کر کے کسی حوالے سے بھی آپ جو ہے نا وہ پیسہ اینٹھ لیتے ہیں تو بظاہر تو آپ کے پاس پیسہ زیادہ آیا لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ پھر یہ بیمار، پھر وہ بیمار، پھر اس پر پیسے نکل رہے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے وہ بابرکت رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وما انا علیکم بحفیظ، آیت نمبر 86 میں، کہ میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ کہ میں تم کو نیکی کی ہدایت دے رہا ہوں، ایمانداری اور دیانتداری کی تلقین کی ہے میں نے، اور تم سے اس بری عادت کو چھڑانے اور تم کو دیانتدار بنانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اب تمہیں دیانتدار بنانا یا نہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرا کام ہے اس کا پیغام پہنچانا، میں نے پیغام پہنچایا، پوری کوشش کی، لیکن اب تم مانو نہ مانو یہ اب تمہارے اس میں، تم دیانتدار بنتے ہو نہیں بنتے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کہ میں نے اپنی کوشش پوری کی اور جو مجھ پر ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے اور بے ایمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اگر تم نے یہ بری عادتیں نہ چھوڑی تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں وہ زائل ہو جائیں گی، اور اس صورت میں تمہاری نعمتوں کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آگے ناظرین کیا ہے، انہوں نے کیا کہا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تارلا والا سے۔ جی بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ترجمہ، اور ہم اپنے مالوں کو اپنے خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں، بے شک آپ تو بہت بردبار اور راست۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ ان نفعلا نہیں، ان نفعلا، لام پر جو زبر ہے سے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مصطفیٰ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں، بے شک آپ تو بہت بردبار اور راست باز ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو نفعل أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. اچھا میری بہن ما نشاء، یہاں حمزہ کی آواز، حمزہ کے سکون کے ساتھ آواز ہوگی ما نشاء، ٹھیک ہے، یہاں وقف کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت العلیم الرشید. ما نشاء، تھوڑا ایک منٹ ما نشاء وقف کریں گے. ہاں اب پڑھیں. چلیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاک پتن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت العلیم الرشید. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سائیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے. اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.